بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے ایک بار پھر فرحان اسلم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کی وجہ بنی جناب مائک پومپیو کا ایک بیان جو انہوں نے ٹوکیو میں دیا، اور ٹوکیو میں کوائڈ ممالک میٹنگ جاری ہے، اور اس میٹنگ کے اندر پومپیو نے چائنا کے خوب جناب لتے لیے اور خوب برا بھلا کہا چائنا کو، اور کہتے ہیں دل کے پھپولے پھوڑے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے چین کی، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے استحصال، بدعنوانی اور جبر سے اپنے لوگوں کو اور جو شراکت دار ہیں امریکہ کے ان کو بچایا جائے۔ کیا ہوا؟ امریکہ کے لہجہ سخت کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کیوں امریکہ چائنا سے بہت متنفر دکھائی دیتا ہے؟ یہ کیا بات ہے، اس بارے میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جھنجھلاہٹ شکست کی ہے۔ شکست کس میدان میں امریکہ کو ہوئی چائنا سے، اس کے بارے میں تفصیل آپ کو بتانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اور آپ کو بتاتے چلوں، یہ میٹنگ جناب کوائڈ ممالک کی ہوئی، اور کوائڈ ممالک میں شامل ہیں 4 ممالک۔ یہ کوائڈ ہے کیا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور یہ کہاں پہنچے ہوئے تھے میٹنگ میں مائک پومپیو، جس پر وہ چین پہ اتنا گرج برس رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کوائڈ میٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو معلوم ہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے مختلف محاذوں پر کہ جو بقول ان کے جہاں پہ امریکہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر زیادتی سے نپٹا جائے، اور چین ان کا کہنا ہے کہ زیادتی کر رہا ہے بہت زیادہ تجارتی میدان کے اندر۔ اور پھر ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی امریکہ اور چین کے مابین، اور اس جنگ کا آپ کو معلوم ہے 2018 سے، اور اس میں بہت سارے طریقہ اس میں کیا اپنایا ٹرمپ صاحب نے کہ انہوں نے جو بھی امپورٹس ہوتی ہیں چین سے امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ اس پہ ایکسٹرا ٹیکس لگا دیا جائے، 10 سے 15%، 20% مختلف نوعیت کا ٹیکس جو ہے وہ جتنی بھی چائنی برآمدات ہیں ان کے ملک کے لیے، امریکہ کے لیے، انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا، اور یہ جنگ بڑھتی چلی گئی۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ آپ اس وقت اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، US چائنا ٹریڈ وار ٹائم لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں تو پہلا جو ٹیرف لگایا گیا تھا یہ 22 جنوری سے لے کے 8 مارچ 2018 کے بیچ میں تھا، اور اس میں ٹرمپ صاحب نے اس کو امپوز کیا، جس کے جواب میں چائنا نے بھی 15 سے 25% کا ایڈیشنل ٹیرف جو ہے 3 بلین یعنی 3 ارب ڈالر کی امریکی مصنوعات جو وہ امپورٹ کرتا ہے اس پہ لگا دیا گیا تھا۔ پھر 6 جولائی پہ مزید بڑا یہ معاملہ، 23 اگست، اور آپ یہ دیکھیں چلتے 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 14 فروری 2020 جو آخری اس ٹائم لائن میں ہے، یہاں پر 30% تک بھی ٹیرف جو ہے وہ ایڈ کیا گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیونکہ چائنا سے مقابلہ کرنا امریکہ کے لیے اس حساب سے ممکن نہیں ہے کہ جو چائنیز پروڈکٹس ہیں وہ کاسٹ وائز بہت سستی ہیں۔ اگر وہی پروڈکٹ برطانیہ میں ہماری انڈسٹری تقریباً یہاں پر بند ہو گئی ہے ساری، وجہ اس کی یہی ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی، بہت ساری دیگر انڈسٹریز تھیں، کہ چائنا سے اب ساری مصنوعات اتنی کم قیمت میں بن کر آتی ہیں کہ یہاں پر بنانا وہ سود مندی نہیں ہے یا پروفیٹیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری ان تمام ممالک سے ختم ہوتی جا رہی ہے، دم توڑتی جا رہی ہے، اور اس کو امریکہ کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ملکی انڈسٹری سے تباہ ہو رہی ہے۔ چائنا کتنی مصنوعات پوری دنیا میں دیتا ہے یہ میں آپ کو بتاتے چلوں۔ میں جب فگرز دیکھ رہا تھا تو مجھے خاصی حیرت ہوئی، 2.499 ٹریلین 2.499 کھرب ڈالر کی مصنوعات ہر برس چائنا بیچتا ہے پوری دنیا میں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سب سے زیادہ کون لیتا ہے یہ چائنیز مصنوعات، وہ امریکہ ہے، جو بہت ناراض ہو رہا ہے اس پر۔ یعنی کہ ٹوٹل جو میں نے اب جتنے بھی وہ ایکسپورٹس ہیں چائنا کی، اس کا 16.8% چائنا کے ایکسپورٹس کا صرف امریکہ لے جاتا ہے، جو کہ 418.6 بلین ڈالر رہا 2019 کے اندر۔ لیکن کیونکہ یہ 2018 سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جو ٹریڈ کی وار ہے امریکہ اور چائنا کے مابین، اور اس کی وجہ سے جو امپورٹس ہیں امریکہ جو امپورٹ کر رہا ہے چائنا سے، وہ ڈراپ ہوئی ہیں 12.5%، ایک ہیوج ڈراپ ہے۔ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے ہیں اس پہ میں ضرور بات کروں گا۔ دوسرا بڑا امپورٹر جو ہے چائنیز پروڈکٹ کا وہ ہانگ کانگ ہے، جو کہ 279 ملین 279.6 بلین کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ہر سال امپورٹ کرتا ہے چائنا سے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جاپان آتا ہے جی، جو کہ 143.2 بلین کی پروڈکٹس یعنی کہ 5.7% ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں چائنا کے اس کا حصہ وہ لیتا ہے۔ پھر ساؤتھ کوریا ہے 111 بلین کے ساتھ، پھر ویتنام 98 بلین، جرمنی 79.7 بلین، پھر انڈیا 7ویں نمبر پر ہے جو کہ 74.9 بلین یعنی کہ 3% کے قریب جو ایکسپورٹس ہیں چائنا کی وہ یہ خرید لیتا ہے انڈیا۔ اور
انڈیا اور چائنا انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر تھا، لیکن اب پچھلے سال کے بعد سے اس سال جو 2019 گزرا ہے اس میں یہ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، کیونکہ ان کے بھی ظاہر ہے کہ معاملات کوئی بہت اچھے نہیں چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے آگے ہم چلتے چلے جائیں تو نیدرلینڈ ہے 73.9 بلین پر، یونائٹڈ کنگڈم 62.3 بلین کی پروڈکٹ ہر سال لیتا ہے، پھر تائیوان ہے، پھر سنگاپور، ملائیشیا، رشیا، اور 14 نمبر پر آتا ہے آسٹریلیا جو کہ 48.1 بلین یعنی کہ 48.1 بلین کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ہر برس چائنا سے خریدتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ یہ سب ممالک جو کہ 4 ممالک اسکواڈ میں شامل ہیں، کوڈ ہے کیا، یہ میٹنگ کون سی ہو رہی تھی ٹوکیو کے اندر، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ 2007 کے اندر اس وقت کے جو جاپانی وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ ایک آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا کہ جناب چین جو ہے وہ بہت زیادہ پنجے گاڑتا چلا جا رہا ہے معاشی طور پر، اور باقی سب ممالک کی جو جیسے انڈسٹری میں نے کہا کہ برطانیہ کی بالکل تباہ ہو گئی کیونکہ چائنا کی پروڈکٹس بہت سستی آ رہی ہیں، لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ اس سے کاؤنٹر کیسے کیا جائے۔ سو جاپان نے یہ سوچا کہ ہم اپنے ہم خیال ممالک کو اکٹھا کریں اور اپنی سپلائی چین بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم چیزیں چائنا سے خریدیں، ہم چیزیں دیگر ممالک سے خریدیں، انہیں انسینٹیوز دیں کہ آپ یہ چیزیں پروڈیوس کریں اور وہاں سے چیزیں لائی جائیں، تاکہ کسی ایک ملک پہ جو ڈپینڈنسی ہے وہ ختم ہو جائے، اور دوسری جانب وہ چین کو بھی اتنی طاقت نہیں دینا چاہتے تھے اقتصادی طور پر کہ چین ایک بہت بڑی طاقت بن جائے۔ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی چین اس وقت آلموسٹ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی، آلموسٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 2020 کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ چین دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا۔ سو ابھی جو لیٹسٹ فگرز آئیں گی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، لیکن اس وقت چین دوسرے نمبر پر ہے گزشتہ سال کی اگر ہم فگرز کی بات کریں تو۔ سو اس میں یہ سارا اس وقت کے شنزو ایبے پرائم منسٹر تھے جاپان کے جنہوں نے یہ بات سوچی، اور پھر جب یہ کواد گروپ بنا اور اس کی میٹنگ ہوئی تو چائنا نے اس پر بڑا برا منایا اور ان کہا جی کہ دیکھیں یہ ہمیں ٹارگٹ کر کے آپ نے یہ گروپ بنایا ہے، جس کے بعد یہ چاروں ممالک جو ہیں وہ تھوڑے سے معذرت خانہ رویے پہ آئے، نہیں جی ایسا نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور یہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، ہم اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے چائنا کا عرصہ رسوخ بڑھتا گیا ایک بار پھر تشویش ہوئی، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے تو پھر جنگ چھڑ گئی چائنا سے بہت زیادہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ فی الحال جیت نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی امپورٹس چائنا سے وہ کر رہے ہیں اس کا متبادل درکار ہے، اور متبادل اس وقت موجود نہیں ہے، لہٰذا چین کو فی الحال یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنے کواد کے ممالک ہیں یعنی کہ 4 ممالک اس میں امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کہ یہ کسی اور ملک سے چیزیں خریدنا شروع کر دیں، یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، لہٰذا یہ چاروں ممالک مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سپلائی لائن ایسی بنائی جائے کہ جو دوسرے ممالک سے، تاکہ ان کو چیزیں آنی ان کے لیے آسان ہو جائیں اور چائنا پر ان کا انحصار جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ اب اس ساری سینیریو کے اندر جو وار چلی اس میں کچھ لوگوں نے گین بھی کیا، وہ کہتے ہیں نا somebody's lost somebody's gain، اور ہمارے وہ پنجابی کا ایک بڑا محاورہ ہے کہ کبن اللہ تمہاری راس آئی۔ سو کچھ ایسے ہی معاملہ اس جنگ میں بھی ہوا کہ جب چائنا سے امریکہ نے جب جو اس کی امپورٹس کم کی ہیں تو امریکہ نے کوشش کی کہ دوسرے ممالک سے لیا جائے سامان، اور اس میں سب سے بڑا جو گینر ہے وہ ویتنام رہا، جس کی اکانومی 7.9% بڑھ گئی صرف اس وجہ سے کہ اس کو امریکن آرڈرز ملنے شروع ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ تائیوان بگیسٹ بینیفیکٹر رہا اس ساری جنگ کے اندر، یعنی کہ جو امریکہ جس میں چائنا نے تھوڑا لوز کیا، آپ کہہ لیجیے ایک طرح سے کہ چائنا کی جو ایکسپورٹس تھیں امریکہ کے لیے وہ کم ہو گئیں، سو تائیوان کو وہ ایکسپورٹس بڑھی اس کی، اور یہ 2.1% کا گین ہوا۔ تیسرے نمبر پہ چلی ہے جو کہ 1.5% اس کی اکانومی بڑھی، ملائیشیا چوتھے نمبر پر ہے جس کو 1.3% کا گین ہوا اس کی اکانومی کے اندر یا فائدہ ہوا، ارجنٹینا 1.2% پہ ہے جس کے بعد سنگاپور 0.7%، تھائی لینڈ 0.5% اور فلپینز 0.1% رہا، جو کہ اس ٹریڈ وار کے اندر بگسٹ جسے کہا جائے کہ گین کیا جنہوں نے اس کے اندر۔ سو جناب یہ میٹنگ ہوئی اور 6 اکتوبر کی یہ میٹنگ ہے، انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزراء خارجہ کی۔ وال اسٹریٹ جرنل اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یو ایس، جاپان، انڈیا اینڈ آسٹریلیا اسٹرینگتھن ٹائز ٹو کاؤنٹر چائنا، یعنی کہ اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کا ہے کہ انہوں نے اپنے تعلقات کو مضبوط کیا ہے تاکہ چائنا سے نبٹ سکیں۔ اے پی سٹوری لگا رہے اس حوالے سے، یو ایس، آسٹریلیا، انڈیا، جاپان ڈسکس چائناز گروئنگ پاور، کہ اس کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس سے خوفزدہ ہیں یہ ملک، اور انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ میں بظاہر جو میں لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نے اسے شخص تسلیم کر لیا اپنی کہ وہ اکیلے چائنا جیسے تجارتی جن سے نہیں لڑ سکتا، لہٰذا وہ اس نے فوراً ایکٹیویٹ کیا اس گروپ کو جو کہ 2007 میں بنا تھا، تقریباً نیم مردہ حالت میں تھا، اور دوبارہ اس گروپ کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی سپلائی چین بن جائے جس سے اس کو فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ گارڈین ہمارا برطانیہ کا اخبار ہے، یہ سٹوری لگا رہا ہے، آسٹریلیا ٹو ڈسکس critical supply chains with Japan, India and US as China relationship phrase۔
یعنی کہ فریز جو ہے جب کوئی ڈوری ہے تو اس سائڈ سے جب وہ بہت استعمال ہوتی ہے تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دھاگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ اس ٹرمنالوجی میں ہے کہ جو تعلقات ہیں وہ اب خراب ہوتے جا رہے ہیں آسٹریلیا کے چائنا کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ اب نئے ظاہر ہے کہ سپلائر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ میٹنگ. اکنامک ٹائم، یہ انڈین نیوز آرگنائزیشن ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ کواد چائناز گروئنگ پاور آن ایجنڈا ایز انڈیا یو ایس آسٹریلیا اینڈ جاپان میٹ ان ٹوکیو. اور ہندوستان ٹائمز لگا رہا ہے اسٹوری اس حوالے سے، چائنا آن دیئر ریڈار، انڈیا جاپان یو ایس آسٹریلیا ٹو ہولڈ کواد میٹنگ آن اکتوبر the 6th. یہ جناب سارے ظاہر ہے کہ یہ کواد پارٹنرز کے اپنے اپنی وجوہات ہیں کہ یہ کیوں یہ میٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس میں خاصا ظاہر ہے کہ چائنا کا ویسے انڈیا کے ساتھ سرحدی جھڑپیں چل رہی ہیں لداخ کے علاقے کے اندر، اور اس طرح سے امریکہ اور چائنا کی تجارتی جنگ چل رہی ہے. آسٹریلیا امریکہ کی لیڈ پہ چلتا ہے، اور جاپان بھی ظاہر ہے کہ امریکی گود میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا کوئی ایسی چیز جو امریکہ کو ناپسند ہوگی یہ ممالک خصوصاً نہیں کریں گے. انڈیا کے وزیر خارجہ سبرمنیم جے شنکر اس میں شامل ہوئے میٹنگ میں، جبکہ توشیمیتو موتیگی جاپان کے وزیر خارجہ ہیں، جبکہ میری اسپائن یہ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ تھی جو اس میٹنگ میں شامل ہوئیں. اس میں انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ جاپان تیسری بڑی اور انڈیا پانچویں بڑی معیشت ہے دنیا کی، امریکہ اس وقت سب سے بڑی معیشت ہے اگر چین نے اسے کراس نہیں کر لیا ہے. اور یہ چین کے جو سرسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ یقیناً اس سے پریشان ہے. گزشتہ ماہ ورچوئل اجلاس ہوا تھا بہت عرصے کے بعد، یعنی کہ پھرتی دیکھی اب کہ پچھلے مہینے ورچوئل اجلاس ہوا کووڈ کی وجہ سے، اور اس دفعہ باوجود کووڈ کے وہ ملنے پہنچ گیا فرام ٹوکیو میں کہ کچھ ایسا کیا جائے، لیکن بظاہر کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اب تک، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ میٹنگ میں نکلا کچھ نہیں ہے اس سے، لیکن کوشش بہرحال ان کی یہی ہے کہ سپلائی چین کو بہتر کیا جائے. اور اس ساری سپلائی چین کا جو یہ کوشش کر رہے ہیں اس کو انہوں نے نام دیا ہے سپلائی چین ریزیلینس انیشیٹو. اور یہ جو انیشیٹو ہے جناب، اس کا مقصد ہے ایسی راہ نکالنا جسے چین پر انحصار کم ہو اور دوسرے ممالک کے بلاکس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سپلائی چینز بنائے جا سکیں. کیا سٹیپس اب تک ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. انڈیا نے چین کی بہت ساری ایسی ایپس پر آپ کو معلوم ہے پابندی لگائی ہے، اور چینی برآمدات کو کم کرنے کے لیے انڈیا نے کوشش کی، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پہلے سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر تھا چائنا، اور اب دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. امریکہ نے محصولات لگانے شروع کر دیے 2018 سے، اور پہلے یہ 200 بلین کی مصنوعات پہ لگائے گئے، اور پھر جواباً چین کی طرف سے بھی 60 بلین قریب کی مصنوعات جو وہ امپورٹ کرتا ہے امریکہ سے اس پہ لگائے گئے. سو یہ ایک وار کنٹینیوس چل رہی ہے. جبکہ جاپان جو ہے وہ اپنی کمپنیز جو چائنا میں کام کر رہی ہیں وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ چائنا سے واپس آ جائے، جنہوں نے پلانٹس چائنا میں لگا لیے تھے کیونکہ وہ سستی ہے پروڈکشن. سو جاپان کوشش کر رہا ہے کہ سارے واپس آ جائیں جاپان میں اور وہاں پر بیٹھ کر یہ کام کریں. اس کے علاوہ آسٹریلیا نے بھی اب چین کے ساتھ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی اپنی جو امپورٹس ہیں چائنا سے وہ کم کرے اور اس کا انحصار چین پر کم سے کم ہو جائے. لیکن تمام تر اقدامات کے باوجود بھی میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ یہ کوئی جیتتے دکھائی نہیں دے رہے چائنا کے مقابلے میں، اور امریکہ کو $220 ارب کا سامان تقریباً فروخت کیا ہے، اور اس عرصے میں $60 ارب کا چین نے امریکہ سے امپورٹ کیا ہے. اور جاپان کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ چین اس کی سب سے بڑی منڈی ہے، یعنی کہ جاپان کا سامان جو ہے چین سب سے زیادہ امپورٹ کر رہا ہے، اور وہ مکمل اس سے ناراضگی کا اظہار کرے گا تو اس کے اپنے کمر پہ لات پڑتی ہے. لہٰذا وہ سمجھ نہیں آ رہے ان کو کہ کیا کریں، کیونکہ اگر امپورٹس بند کرتے ہیں چائنا سے تو ایکسپورٹس بھی اس سے بہت زیادہ ہرٹ ہو جائیں گی. سو جناب یہ اب صورتحال ہے. کواد ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ہرا دیا جائے اب چائنا کو، لیکن چائنا ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور چین بھی اس کے متبادل بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کر رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس اثر کو ختم کیا جائے. ون روڈ ون بیلٹ کا جو منصوبہ ہے چین کا، کہا جا رہا ہے کواد ممالک اب اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چین اب ظاہر کے متبادل ذرائع تلاش کر رہا ہے. 17 ممالک قریباً اس میں انوالو ہیں ون روڈ ون بیلٹ منصوبے میں، یعنی کہ 17 ممالک ظاہر کہ ڈائریکٹلی تجارتی طور پر بھی پارٹنر ہوں گے چائنا کے ساتھ، جو یقیناً امریکہ اور اس کے حوالے کو منظور نہیں ہوگا. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کواد کی میٹنگ کتنی زیادہ کامیاب ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آپ سن رہے تھے میرے پروگرام بلکہ دیکھ رہے تھے، میں ہوں فرحان اسلم، اور اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجیے گا اس چینل کو. انشاءاللہ تعالی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.